السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی میں زور و شور سے مصروف ہوں گے۔ آج ہماری کلاس کا عنوان ہے کسان، جو جماعت نہم کی نصاب سے لیا گیا ہے۔ کسان کے لیے بہت سارے بچوں نے تجاویز بھیجی تھیں کہ اس کو پہلے کلاس کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ تھوڑی سی مشکل جوش کی ایک نظم ہے جس میں مشکل الفاظ اور تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کو ایک دفعہ تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو پڑھتے ہوئے سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار، طفل باراں تاجدار خاک، امیر بوستاں، ماہر آئین قدرت، ناظم بزم جہاں، ناظر گل پاسبان رنگ و بو، گلشن پناہ، ناز پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ، وارث اسرار فطرت، فاتح امید و بیم، محرم آثار باراں، واقف تب نسیم، صبح کا فرزند، خورشید زرافشاں کا علم، محنت پیہم کا پیماں، سخت کوشی کی قسم، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ، قلب پر جس کے نمایاں نور و ظلمت کا نظام، منکشف جس کی فراست پر مزاج صبح و شام، خون ہے جس کی جوانی کا بہار روزگار، جس کے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار، جس کی محنت کا عرق تیار کرتا ہے شراب، اڑ کے جس کا رنگ بن جاتا ہے جا پرور گلاب، قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رفیق، شعلہ خو جھونکوں کا ہمدم، تیز کرنوں کا رفیق، خون جس کا بجلیوں کی انجمن میں باریاب، جس کے سر پر جگمگاتی ہے کلاه آفتاب، لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ آپ نے نظم سنی ہے اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انتہائی خوبصورت نظم جوش نے یہ لکھی ہے، اور یہ کسان کا عنوان بنا کر یہ انہوں نے نظم لکھی ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نظم کو تحریر کیا ہے۔ جوش کے بارے میں جب آپ ان کے لیے تعارفی چند کلمات یا تعارفی چند جملے لکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوش نے اپنے کلام میں مناظر فطرت کی بڑی خوبصورت سے منظر کشی کی ہے۔ وہ نہ صرف مناظر فطرت کی منظر کشی کرتے ہیں بلکہ ان کی نظموں میں مشاہدے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر قدرت کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ ان کے کلام میں تشبیہات اور استعارات اور خوبصورت ذخیرہ الفاظ کا استعمال جا بجا ملتا ہے، اور یہی ان کی خوبی انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کی نظموں میں نغمگی اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ اور جہاں تک اب ہم اس نظم کے مرکزی خیال کی بات کرتے ہیں اور ہم نے جس طرح سے یہ پڑھا، تو اب آپ کو نظم سن کے اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ تمام نظم جو ہے کسان کی عظمت، اس کی محنت کے اعتراف اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو اس نظم میں شاعر ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ کسان کی محنت اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک کسان اپنی فصلوں کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور نصب العین معین کر لینا چاہیے، اور جس طرح سے وہ کسی بھی دشواری، کسی بھی کٹھن مرحلے سے، کسی بھی تکلیف سے گزرتے ہوئے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہی محنت کرنے والے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ محنت کہی جا رہی ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود، انسانیت کی بھلائی کے لیے جو محنت کرنے والے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی محنت کو کبھی
بھلایا نہیں جا سکتا اور ان کی محنت ہی ان کو عظیم بناتی ہے۔ اس میں جب آپ چند ایک اشعار کی منتخب اشعار کی جب میں آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گی، جس سے آپ کو خلاصہ کرنا بھی آسان ہوگا اور آپ اس دوسرے اشعار کو بھی تشریح کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو مطلع ہے اس کا یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ اچھا دیکھیے، اس میں انہوں نے سب سے پہلے ہی شعر میں مطلع میں ہی کسان کی عظمت اور اس کی محنت اور اس کی عظیم ہونے کا جو اعتراف کیا ہے، وہ کس طرح سے کہ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، کہ کسان کس قدر ایک مضبوط، باہمت اور بلند حوصلے والا انسان ہے، کہ کس طرح سے وہ اپنی محنت اور اپنے کام کو پوری ایمانداری اور پوری محنت اور پوری اپنی جو اس کی طاقت ہوتی ہے، جو اس کی لگن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایمانداری سے انجام دیتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یعنی کاشتکار، یعنی کھیتی باڑی کرنے والا کسان، جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے خوراک اور اناج اگاتا ہے۔ ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ ارتقاء یعنی ترقی حاصل کرنا، پیشوا یعنی رہنما، تہذیب کا پروردگار یعنی پرورش کرنے والا۔ دیکھیے، کسان کی عظمت کا اعتراف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسان جو ہے وہ انسان کی تہذیب، انسان کو مہذب بنانے میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں انسان کو جب آپ غاروں کے دور پہ جائیں اور آپ انسانیت کے ازلی ابتدائی دور کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے شکار کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اپنی خوراک کا بندوبست اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ جب تک وہ کسی نہ کسی کو شکار نہیں کر لیتا تھا، اس کو غذا حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کو مہذب بنانے میں، انسان کو ترقی کی طرف راغب کرنے میں، انسان کو ترقی کا راستہ دکھانے میں سب سے اہم کردار کسان کا ہے۔ اگر کسان اپنا کردار، اپنی محنت اور اپنے عمل سے اس کردار کو نہیں نبھاتا تو آج بھی انسان شکار کر رہا تھا۔ ایک وحشی اور ایک بربریت جو ہے وہ انسان کی خوراک کے حصول کے لیے نظر آتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان بڑے مہذب اور بڑے تہذیب سے، مہذب طریقے سے اپنی غذا جو ہے وہ اس کو فراہم ہوتی ہے اور وہ خوراک اپنی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ فصلوں کے ذریعے اور اناج کے ذریعے اور کھیتی باڑی کے ذریعے اس کو ہر چیز جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے۔ تہذیب کا پروردگار، تہذیب کو پروان چڑھانے والا کسان، یہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ وحشیانہ طرز عمل، جس طرح سے جو ہے شکار کیا جاتا تھا، جس طرح سے جو ہے اپنے خوراک کے لیے کسی نہ کسی کے لیے اور شکار کی تلاش میں انسان بھٹکتا رہتا تھا، اور اس کا ایک وقت سے ایک خوراک کے ایک عمل سے دوسرے وقت کے خوراک تک کا جو دورانیہ ہیں وہ شکار ہی کی تلاش میں گزرتا تھا۔ تو اس سے جب انسان نے چھٹکارا پایا اور اس نے تہذیب کی طرف قدم رکھا تو وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، اور اس کو پروان چڑھانے والا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جو اس چیز کا رہنما ہے، وہ کسان ہے، کیونکہ اس نے انسان کو شکار کرنے کے جو ایک مرحلہ تھا اور ایک تگ و دو تھی، اس سے نجات دلائی اور اسے ترقی کے راستے پہ ڈالا۔ طفل بارہ تاجدار خاک امیر بوستاں، ماہر آئین قدرت ناظم بزم جہاں۔ اس میں بھی، اس شعر میں بھی جوش نے کسان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بارش کے ہونے، آسمان کے بدلتے ہوئے رنگ کو، اور کس طرح سے جو ہے وہ موسم بدلنے والا ہے، کب بارش ہونے والی ہے اور کب بارش جو ہے وہ تھمنے والی ہے اور کب بارش کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے کون واقف ہوتا ہے، کون بخوبی اس راز کو جانتا ہے، وہ کسان ہے۔ موسم کے ہر بدلتے لمحے کو، موسم کے ہر بدلتے رنگ سے کون واقف ہوتا ہے؟ کسان، کیونکہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عمل اور اس کا کام ہی موسم کے اس پر منحصر ہوتا ہے، تو وہ موسم کے ایک ایک رنگ کو، موسم کی ایک ایک تبدیلی کو بخوبی جانتا ہے اور اس سے آشنا ہوتا ہے۔ تاجدار خاک امیر بوستاں، یعنی مٹی کا جو بادشاہ ہے
وہ کسان ہے، کہ کس طرح سے وہ سخت پتھریلی زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ ایک ننھے سے بیج سے آپ مفید اور کارآمد اور جو ضرورت کی آپ غذائیں اور اناج ہیں اور اجناس ہیں اس کو جو ہے وہ کاشت کر سکے. تو وہ اس مٹی اس کے ہاتھوں میں آ کے نرم ہو جاتی ہے. اس کی محنت کے صلے میں مٹی کو وہ اس انداز میں ڈھال دیتا ہے جو فصلوں کے لیے لازمی ہوتی ہے. ماہر آئین قدرت ناظم بزم جہاں. ماہر آئین قدرت کہ قدرت میں، موسم میں، قدرت کی تبدیلیوں میں، موسم میں آنے والی اتار چڑھاؤ کو سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ اس پہ نظر رکھنے والا اور اس کی پیش گوئی اور اس کے حساب سے اپنے کام کو انجام دینے والا کسان ہی ہے. ناظم بزم جہاں، اور اس تمام جہاں کا، خوراک کا، جو عالم انسان کا جو نظام ہے کہ کس وقت کون سی فصل اگانی ہے اور کس وقت کس فصل کی کاشت ہونی چاہیے، کون سا موسم کس چیز کے لیے بہتر ہے اور کون سے موسم کے لیے کیا کس طرح کے عوامل اور لوازمات جو ہیں ضروری ہیں، یہ سب کسان نہ صرف بخوبی جانتا ہے بلکہ اس کے حساب سے اپنے تمام کام کو، اپنے تمام فصل اگانے کے مراحل کو اسی حساب سے طے کرتا ہے. جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم، تاب کا نور نگاہ. جس طرح سے میں پچھلے اس میں انہوں نے جو ہے ذکر کیا کسان کی خوبیوں کا اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا، اس شعر میں بھی وہ کسان کی خوبیوں کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ جلوہ قدرت کا شاہد، شاہد کہتے ہیں گواہ کو جو دیکھنے والا ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ قدرت کے جلووں کا نظارہ کرنے والا کون ہے؟ کسان ہے. کہ دن رات، صبح شام، کیونکہ وہ خود اپنی زمینوں پر موجود ہوتا ہے، اپنی فصلوں اور ان کی نگہداشت اور نگہبانی کرنے میں مصروف ہوتا ہے، تو قدرت کے جو جلوے ہیں، قدرت کے جو بدلتے موسم اور بدلتے رنگ ہیں، اس آسمان کے جو بدلتے رنگ ہیں، اس کا سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ کون ہے؟ کون سا انسان ہے؟ کسان. کہ وہ ہر رنگ اور ہر بدلتے ہوئے موقع کو، ہر بدلتے ہوئے موسم کو سب سے زیادہ جس کا مشاہدہ ہے اور جو ان سب باتوں کا گواہ ہے وہ کسان ہی ہے. حسن فطرت کا گواہ، اور وہ فطرت میں، قدرت میں ہونے والی جو خوبصورت تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو اس کا قدرت کا بکھرا ہوا حسن ہوتا ہے، وہ زمین پہ جو نظر آنے والا اور آسمان پہ نظر آنے والی جو خوبصورتی ہے، اس سب کا گواہ کسان ہی ہے. کہ کس طرح سے ایک ننھے سے بیج سے کس طرح سے کوپلیں پھوٹتی ہیں، پھر وہ پھولوں میں بدلتی ہیں، پھل پھول، اور جس طرح سے وہ فصلیں مکمل ہوتی ہیں اور جس طرح سے ان میں جو ہے اجناس اگتے ہیں اور غذا جو ہے غذا کے مرحلے تک وہ پہنچتی ہے، اس ایک مرحلے کا مشاہدہ کرنے والا اس حسن کا شاہد جو ہے وہ کسان ہوتا ہے. ماہ کا دل، مہر عالم، تاب کا نور نگاہ. ماہ کا دل، ماہ چاند، کہ وہ رات کو چاندنی جب پھیلی ہوتی ہے اور چاند ہوتا ہے تو بھی وہ اپنی زمینوں پر موجود ہوتا ہے، اپنی فصلوں کی نگہداشت اور نگہبانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. اور سخت دھوپ اور تپش میں جب سورج سوانیزے پر ہوتا ہے اور سب اپنی اس موسم کی تپش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کسان اپنی زمینوں کو، اپنی فصلوں کو چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ سخت موسم میں بھی وہیں اسی زمین پر، اسی تپش میں، اسی سختی میں، موسم کی سختی میں اپنی فصلوں پر کھڑا رہتا ہے، اپنی فصلوں کی نگرانی کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. خون جس کا بجلیوں کی انجمن میں باریاب، جس کے سر پہ جگمگاتی ہے کلاه آفتاب. یہ اسی طرح کا شعر ہے جس طرح سے ابھی میں نے آپ کے شعر کی تشریح کی ہے. قلب آہن سے یہاں مراد ہے مضبوط دل، فولادی دل کا مالک. دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ موسم آپ کی مرضی کے مطابق رہتا ہے. آپ نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اچانک طوفان بھی آتے ہیں
اچانک سیلاب بھی آتے ہیں، کبھی کبھار موسم بہت سخت ہو جاتا ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، بہت سختی اور خشک سالی کا موسم آ جاتا ہے. تو وہ ان تمام دشواریوں، ان تمام مصیبتوں کو نہ صرف برداشت کرنے والا بلکہ بڑی ہمت سے اس کے باوجود وہ محنت کرتے رہنے والا انسان کون ہے؟ نہ ہی اپنی دشواریوں اور مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہونے والا کون ہے؟ وہ کسان ہی ہے. اس کا اتنا فولادی دل ہے کہ وہ ہر قسم کے صدمے، ہر قسم کی سختی، ہر قسم کی مشکلات کو نہ صرف جھیلتا ہے بلکہ اسے برداشت کر کے بھی کھڑا رہتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. شعلہ خو، جھونکوں کا ہمدم، تیز کرنوں کا رفیق. دیکھیے جس وقت جو ہے وہ سخت گرمی اور لو کا موسم ہوتا ہے اور آگ، خورشید جو ہے، سورج جو ہے آگ برسا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کا دوست ان تپش سے، اس آگ سے دوستی کون کرتا ہے؟ کسان ان کا ہمدم، ان کا دوست، ان کا ساتھی بنتا ہے، کیونکہ وہ سخت موسم سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے. اسے صرف اور صرف اپنے مقصد، اپنے محنت اور اپنے جو کام ہے اس کی فکر ہوتی ہے. اس کے لیے اس موسم کی سختی، اس کی تپش کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ جتنا بھی سخت موسم ہوتا ہے، جتنا ہی آگ برساتا ہوا سورج ہوتا ہے، وہ اس سب کی سختی کو برداشت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے اس نے اس سختی سے، اس تپش سے، اس آگ سے دوستی کر رکھی ہو، یا جیسے وہ اس کے ساتھی ہوں. تیز کرنوں کا رفیق، یعنی وہی سخت موسم ہی کی بات ہو رہی ہے کہ تیز دھوپ ہو اور کتنی ہی کرنیں سخت اور دھوپ کتنی ہی آگ برساتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے جیسے وہ انہیں اس موسم کی سختی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہی. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر. اب وہ رات کو جب اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرتا ہے تو وہ اس وقت بھی چین سے نہیں سوتا، بلکہ وہ اس وقت بھی اپنے فصلوں پر، اپنے کھیتوں پر موجود ہوتا ہے، اور اس کی نظر آسمان پر ہوتی ہے کہ آسمان کا اب آسمان کیا رنگ بدلنے والا ہے. کہیں بادل آنے والے ہیں، کہیں بارش تو نہیں ہونے والی، کہیں باد و بارہ یا طوفان یا اس طرح سے کوئی موسم تو نہیں بدلنے والا. تو وہ نہ رات کو اس کو چین آتا ہے، نہ وہ راتوں کو سوتا ہے، اور نہ وہ دن کو آرام کرتا ہے، بلکہ دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، کہ دن میں بھی وہ ساری رات جاگنے کے باوجود بھی دن کو آرام سے نہیں رہتا، بلکہ دن میں بھی اس کا کام، اس کے کھیتوں پہ اس کا کام جاری رہتا ہے، اور اس کے ہاتھ اپنے کھیتوں اور اپنی فصلوں کی نگہداشت میں اور ان کی دیکھ بھال میں اور ان کی حفاظت ان کے لیے مصروف رہتے ہیں. جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار. اب دیکھیے یہ اس نظم کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے. اس میں اس اوپر جو تمام اشعار میں اس کی عظمت کا اعتراف کیا گیا، اس کی محنت اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا گیا، وہاں آخری شعر میں انہوں نے بڑی ہی ایک مایوسی سے، بڑی ایک تکلیف دہ بات کا اظہار کیا ہے. وہ یہ کہ کسان اتنی خوبیوں اور اتنی محنت اور اتنی لگن کے باوجود ایک گمنام کردار کی حیثیت سے معاشرے میں رہتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ عزت اور وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کو سب سے جو افسوس کی بات ہے وہ اس کی محنت کا صلہ اس کو نہیں دیا جاتا. جتنی اس کی محنت ہوتی ہے اور جتنی اس کی لگن ہوتی ہے اور جتنی اس نے انتھک کوششوں سے، محنت سے وہ خوراک، وہ فصلیں کھڑی کرتا ہے، وہ غذا اور حاصل کرتا ہے اور اس عالم انسان کے لیے اس خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اس کا سارا اجر، اس کا سارا صلہ جو ہے وہ کون لے لیتا ہے؟ وہ وڈیرا، وہ جاگیردار، وہ زمیندار جو اس زمین کا مالک ہوتا ہے. اس کو کسان کو اس کی محنت کا وہ صحیح حق، صحیح اجر، صحیح صلہ نہیں دیا جاتا جو اس کا
حق ہوتا ہے، جو اس کو اس کی محنت کے صلے میں ملنا چاہیے، بلکہ اس کی محنت کے بلبوتے پہ کون عیش کرتا ہے؟ وہ جاگیردار، وہ وڈیرے، وہ زمیندار جو زمین کے مالک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس موقع پر بڑی ہی حق تلفی اور ناانصافی ہوتی ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے اپنی محنت کے صلے سے محروم رہ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال اور تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک دفعہ ہم سری سی نظر اس کے خلاصے پہ ڈالتے ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمام اشعار میں کس طرح سے انہوں نے کسان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اس کی محنت اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے، اور اس کو تہذیب کا اور دنیا میں ارتقاء کا رہنما اور پروردگار مانا ہے۔ اس کو بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ موسم کی نہ صرف نبض کو جانتا ہے، اس کی قدرت کے تمام نظام سے جو ہے بہرہ ہوتا ہے، ہر سختی اور تکلیف کو برداشت کرنے کے باوجود اپنی محنت اور اپنی لگن سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور اپنے مقصد اور نصب العین کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی دشواری اسے، کوئی سختی اسے اس کے محنت سے دور نہیں کرتی، اور جس کے نتیجے میں عالم انسان کو خوراک حاصل ہوتی ہے، عالم انسان کی تہذیب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود معاشرے کا اتنا ایک اہم ستون ہونے کے باوجود کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ، اس کی محنت کا اجر نہیں ملتا، اور یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے اور نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کا سدباب ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں کسان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر کسان اپنی محنت اور اپنی لگن اور اپنی کوششیں جاری نہ رکھے تو کسی بھی ملک میں اگر کسان زرعی طور پہ وہ خود کفیل نہ ہوں تو ایسے ملک تباہی کی طرف، زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں کسان کا کردار معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں اس کے کردار کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اس کو اس کے انصاف دلانا ہے، اور اس کے حق اس کو ملنا چاہیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور انصاف دلانے کی ضرورت ہے کہ جتنی محنت کا وہ جتنے اجر اور جتنے صلے کا طلبگار ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کی تمام محنت پر عیش اور عشرت کرتے نظر آئیں، اور کسان اپنی محنت کے باوجود پسماندگی میں اور صحت اور تعلیم اور دوسری بنیادی ضرورتوں سے محروم نظر آئے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کے لیے جو معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو کلاس یا لیسن سمجھ میں آتا ہے یا پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ جو بچے میری کلاس میں پہلی دفعہ آئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میرا جو بھی نیا لیسن ہے وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔